شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید قسط نمبر 141 اپنا اسلامک اسٹوڈیو شہنشاہ روم کے داماد سپہ سالار طومہ نے پوچھا کہ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو۔ اس نے پوچھا ابو عبیدہ۔ یہودی نے جواب دیا بڑا ہی قابل بڑا ہی دلیر سالار ہے مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں، ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ نامی سپہ سالار کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے طومہ کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ طومہ ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ طومہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا، یہ بھی طے پایا کہ خالد کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ شہر کے اس دروازے یعنی باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے یعنی باب شرق کے بالمقابل تھا۔ ناظرین، دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ۔ طومہ آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ طومہ نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن مرقس خالد کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ حضرت خالد حضرت کعکہ اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب شرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ناظرین، ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرقس خالد کے ساتھ تھا، اسی نے خالد کو یہ جگہ بتائی تھی، وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ ناظرین، خالد اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے، پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ ناظرین، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہوں گے۔ ناظرین، خالد نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی، دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی، کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔ ناظرین، خالد نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے، ان کے پیچھے کعکہ اور مذعور اوپر گئے۔ ناظرین، اوپر کوئی بھی نہیں تھا، دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرقس انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ 2-3 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ناظرین، ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرقس بھی ان کے ساتھ گیا، وہ خالد کا گائیڈ تھا۔ خالد نے ان جان بازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد نے کعکہ اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جان بازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں کسی کی باتیں سنائی دی۔ رومی سپاہی یونس ابن مرقس نے خالد کے کان میں سرگوشی کی، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں رعب سے
سے کہو کہ جلدی چلو۔ خالد نے یونس ابن مرکز سے کہا اور اپنے جان بازوں سے کہا تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو منہ سے کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہ ملے۔ ناظرین، یونس ابن مرکز نے فوجی افسروں کی طرح بڑے رعب سے رومی سپاہیوں کو بلایا۔ ان کے آنے تک خالد کے جان باز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے۔ رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے۔ ناظرین، وہ دوڑے آئے۔ رات کا وقت تھا، چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھتا تھا۔ جب رومی سپاہی آ رہے تھے اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا۔ ناظرین، رومی سپاہی خالد کے جان بازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے۔ وہ قریب آئے تو مسلمان جان باز سواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے 7-8 نے تلواریں نکالیں اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے مگر خاموشی ٹوٹ گئی۔ 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آوازوں میں شور بپا کیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اب دروازہ فوراً کھلنا چاہیے۔ خالد نے کہا رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے پیچھے آؤ۔ ناظرین، جہاں دروازہ تھا وہاں دیوڑی تھی۔ خالد اپنے جان بازوں سے آگے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی دیوڑی میں گئے۔ وہاں صرف 2 رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ وہ شور سن چکے تھے اس لیے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن خالد نے انہیں مقابلے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ ایک کو خالد نے اور دوسرے کو کاکا نے مار ڈالا۔ دروازہ کھولو، خالد نے حکم دیا، اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو، رومی آ رہے ہیں۔ ناظرین، دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کو مستحکم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیریں بھی اتار لی گئیں۔ خالد دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ ان کے باقی 50 جان باز باہر کھڑے تھے۔ ناظرین، خالد نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لیے تیار رہیں، رومی فوج آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے انہیں خالد تیاری کا حکم دے آئے تھے، اور یہ حکم بھی کہ دروازہ کھلتے ہی طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں۔ ناظرین، دروازہ کھلتے ہی یہ دستے طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے۔ چاند اب اوپر آ گیا تھا، اپنے پرائی کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب شرق کی طرف آ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کی طوفانی لپیٹ میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا۔ دمشق کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی، اور جن دستوں کو جن دروازوں کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے۔ ناظرین، سارے شہر میں بگدڑ مچ گئی۔ شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، دروازے بند تھے، وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے۔ ناظرین، عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھیں، ہمارے آدمی بے غیرت ہیں۔ عورتوں کی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگیں، ہمارے آدمی ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے، ہمارے آدمی بزدل ہیں، اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، عورتوں کی اس تانا زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا۔ وہ تلواریں اور برچیاں لے کر نکل آئے۔ اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا، لیکن خالد کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ ناظرین، مسلمان محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ خالد نے ابو عبیدہ تک کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خالد نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ابو عبیدہ وہاں سے بہت دور تھے، انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازے والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔
انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھیں تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ ناظرین، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم از کم 1 میل دور تھے۔ ناظرین، قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے، اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح سن نہیں سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا، شرقی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا۔ ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہی ہیں۔ بابے جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سپہ سالار خالد ابن ولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار آ گئے، ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے۔ توما نے ان سے کہا، مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کس طرح کھول لیا ہے، انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا۔ ایک اور مشیر نے کہا، ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں، اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ ناظرین، آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ ناظرین، توما نے حکم دیا انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جانیں قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئیں۔ ناظرین، ہنری اسمتھ، ابو سعید واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا، وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی، اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ناظرین، پلہ خالد کے دستوں کا بھاری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد ہمت ہارنے والے نہیں تھے، ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ناظرین، ادھر ابو عبیدہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہیں۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے انہیں بلا لیا۔ کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ نے ایلچیوں سے کہا، کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے کہا، جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ نے کہا، اے عرب کے رحم دل سالار۔ دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے، ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے۔ اے رومیوں، ابو عبیدہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرکل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 142 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔